السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، میرے چینل سے ایک میرے عزیز نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اویئرنیس دیں، آپ ان لوگوں کو اویئر آف کریں کہ ابھی سفر کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے میں مور دین 60,000 یا اس سے بھی ابو، پتہ نہیں اس کی شمار ہی کوئی نہ ہو، اتنی بلائیں وبائیں جو ہیں وہ آسمان سے نیچے اترتی ہیں سفر کے مہینے میں۔ تو اس لیے سفر کے مہینے میں جو ہمارے بڑے اکابرین کا رواج تھا، جس طریقے سے وہ کیا کرتے تھے، وہ صدقات بہت زیادہ دیا کرتے تھے، وہ خیرات بہت زیادہ کیا کرتے تھے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بریانی بنا کے بانٹیں۔ ان کا تو رواج یہ تھا کہ وہ چنے ابال کے وہ محلے میں، گلیوں میں، جدھر بھی ہوتے تھے وہ بانٹتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اپنی اپنی جیب کی بات ہے۔ آپ نے اللہ کے راستے میں ضرور یہ کام کرنا ہے، صدقہ خیرات اور اس طرح کا جو لوازمات ہے وہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی زیادہ سے زیادہ ہم سیف ہو جائیں گے۔ لیکن ایک چیز جو سامنے آئی ہے، جو ابھی ڈاگ بائٹنگ کی بات میں کروں گا آپ سے۔ اب کتے بہت زیادہ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ ڈاگ فائٹر ہوتے تھے، ڈاگ کلر ہوتے تھے، ایک محکمہ ہوتا تھا، ان کو باقاعدہ بجٹ دیا جاتا تھا، اور وہ چاہے دوائیوں کے ذریعے مارتے تھے ان کو، چاہے وہ گنز کے ذریعے سے مارتے تھے، گولی مار کے ان کو مارتے تھے، لیکن وہ ڈاگ فائٹ کرتے تھے اور ڈاگ کو ختم کرتے تھے۔ اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ نہ کرے کسی کو اگر ڈاگ بائٹ ہو جاتا ہے تو اس کو ویکسینیشن جو لگوانی پڑتی ہے وہ بہت کاسٹلی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب عام بندہ جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا، پھر زیادہ تر لوگ اوور لک کر جاتے ہیں، اور اس کی جو ریبیز اور اس کا جو جراثیم ہے وہ بندے کو 3 دن کے بعد ہی پکڑ لیتا ہے، پھر وہ بندہ جو ہے وہ اسی طرح کاٹتا ہے، یعنی کتے جیسی اس میں وہ صفات آ جاتی ہیں اور وہ لوگوں کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ بڑی اذیت میں اس کا اسکیپنگ بڑی مشکل ہوتی ہے۔ اگر آپ ٹائم پہ اس کی ویکسینیشن نہیں کروائیں گے تو وہ بندے کو ڈیتھ کا ایک بہانہ بن جاتا ہے، اور ڈیتھ بڑی ہاریبل ہے اس میں۔ اگر آپ نیٹ پہ بھی جا کے دیکھیں گے ریبیز کا بندہ جو کس طریقے سے مر رہا ہوتا ہے، تو آپ اپنے آپ کو کتوں سے بچا کے رکھیں گے۔ ان کی ویکسینیشن تو بعد میں ہے نا، اس سے پہلے اپنا بچاؤ ہے۔ اب ہماری سنت پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اس کے علاوہ ہمارے جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، ان کا ایک طریقہ کار تھا، ان کا ایک شیوا تھا، ان کا ایک رواج تھا کہ وہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہو کے نکلتے تھے، گھروں سے دعائیں مانگ کے نکلتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ کے حوالے اپنے آپ کو ہر وقت کر کے رکھتے تھے، لیکن اس کے بعد پھر ایک ڈنڈا ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ اب ڈنڈے کی بھی، اب یہ کوئی بہت بڑا ڈنڈے کی ضرورت نہیں ہے، چھوٹا سا ڈنڈا بھی اپنے پاس بندہ کیری کر سکتا ہے جب بندہ کہیں ادھر ادھر موو کر رہا ہو۔ تو وہ کس لیے ہوتا تھا؟ وہ ان کتوں کے لیے، یا یہ چوہے، کتے، بچھو، سانپ، یہ جتنے بھی حشرات الارض ہیں، جتنے بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، یہ انسان دشمن ہیں۔ تو اب انسان کو جو انبیاء کرام نے یا اولیاء کرام نے یا اکابرین نے جو طریقہ رکھا ہے، وہ ایک لوہے کا چاقو، ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک چھوٹا سا ڈنڈا ہاتھ میں ہو، اصحاب ہی اس کو بولتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو اب یہ چیزیں اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم ان چیزوں سے محفوظ رہیں گے۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں ان سب چیزوں سے بچائے، آمین ثم آمین۔